حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زوجہ محترمہ سے حسن معاشرت کا کتنا پیارا ایک نسخہ ملتا ہے کہ رات کی عبادت کرنی ہے، اس کے لیے بھی اپنی بیوی سے پوچھ رہے ہیں۔ تو یہ بیوی اور خاوند کا تعلق بڑی محبت کا تعلق ہے، اور یہ درس ہمیں پیارے نبی کے گھر سے مل رہا۔ ان دونوں کے درمیان جو معاملہ ہے وہ معروف کے ساتھ، دونوں کے درمیان رہن سہن اچھے طریقے سے دونوں طرف سے ہونا چاہیے۔ خاوند بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور بیوی اپنے خاوند کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ ابن حبان حدیث نمبر 620 ابن عمیر کہتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے ان سے کہا آپ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی عجیب بات بتائیں، تعجب خیز چیز بتائیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھی ہو۔ تو یہ سن کر سیدہ کائنات صدیقی لخت جگر صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی، پھر کہتی ہے کہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ عائشہ مجھے چھوڑ دو، یعنی آج کی رات مجھے اجازت دے دو، میں ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزار دوں۔ تو سیدہ کائنات نے کہا اللہ کی قسم میں آپ سے جب قریب ہوتی ہوں پھر بھی میں آپ سے پیار کرتی ہوں، اور جو آپ مجھ سے چھپ کر کرتے ہیں اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں میں اس سے بھی محبت کرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے، وضو کیا، نماز پڑھی، پھر فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، پھر فرمایا پھر اتنے روئے کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی، اتنے روئے کہ زمین جہاں آپ سجدہ کرتے وہ زمین تر ہو گئی۔ اتنے میں بلال آئے اور انہوں نے اذان کی اجازت مانگی، تو جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں تو کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے آپ کے اگلے پچھلے تمام معاف کیے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ بس اللہ رب العزت نے آج کی رات مجھ پہ یہ آیات نازل کی، اور اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جس نے ان آیات کو پڑھا لیکن ان پر تدبر اور فکر نہ کی، اور وہ یہ آیات ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن پر غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زوجہ محترمہ سے حسن معاشرت کا کتنا پیارا ایک نسخہ ملتا ہے کہ رات کی عبادت کرنی ہے، اس کے لیے بھی اپنی بیوی سے پوچھ رہے ہیں کہ آج کی رات میں تمہارے قرب کی بجائے مصلی پہ کھڑا ہو کر گزار دوں۔ یہ ہے محبت ایک خاوند کی اپنی بیوی سے، اور یہ ہے درس اپنی امت کے لوگوں کو کہ بیویوں کا اتنا بھی حق ہے کہ اگر آپ رات کو ساری رات تہجد پڑھتے ہوئے گزارنا چاہتے ہیں یا عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں تو اپنی بیوی سے پوچھ لیجئے، اسے اجازت لے لیجئے۔ تو یہ بیوی اور خاوند کا تعلق بڑی محبت کا تعلق ہے، اور یہ درس ہمیں پیارے نبی کے گھر سے مل رہا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات بڑی افسوسناک ہے کہ کچھ خاوند ان کے ذمے جو اللہ نے حقوق لگائے ہیں وہ ادا نہیں کرتے، اور اپنی بیویوں کو ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں جیسے وہ ان کی باندیاں لونڈیاں نوکرانیاں ہوں۔ کوئی اپنا مقصد پورا کر لیا یا گھر کے کام کروا لیے، بات کرتے وقت بھی ان کا لب و لہجہ محبت پیار والا، حالانکہ بیوی تو بیچاری ترسی بھی ہوتی ہے۔ خاوند کی محبت خاوند کے منہ سے میٹھے بولوں گی
خاوند اپنے حقوق کے مطالبے تو کرتا رہتا ہے لیکن جو فرائض اس کے ذمے ہیں ان کو ادا نہیں کرتا. تو شیخ پوچھتے ہیں کیا یہ ظلم ہے یا عدل؟ اور پھر فرماتے ہیں یہ صریحاً ظلم ہے. وعاشروہن بالمعروف، ان دونوں کے درمیان جو معاملہ ہے وہ معروف کے ساتھ، دونوں کے درمیان رہن سہن اچھے طریقے سے دونوں طرف سے ہونا چاہیے. خاوند بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور بیوی اپنے خاوند کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واضح ہے. آپ گھر کے کام کاج ان میں اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاتے تھے اور فرمایا بھی کرتے تھے خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہتر ہے اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہت بہترین ہوں. آپ باہر تو اپنے مدیر کے سامنے اپنے دوستوں کے سامنے ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، بڑا اچھا اخلاق پیش کرتے ہیں، آپ کی اصل حقیقت آپ کے گھر سے معلوم ہوتی ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان سیدہ کائنات خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا لے کر آئی، کیونکہ وہ آپ کی زندگی کو جانتی تھی کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کتنا پیار کرنے والے، غلاموں کا خیال رکھنے والے، غریبوں کا خیال رکھنے والے. تو آپ کے اخلاق کی سب سے زیادہ حقدار آپ کی بیوی. بشمان دینی تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے.